یوم عرفہ حج کا اہم جز ہے جس کے بغیر حج نامکمل ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ یوم عرفہ حج کا اہم جزو ہے جس کے بغیر حج نامکمل ہے۔ عرفہ کے معنی اللہ تعالیٰ کی پہچان، معرفت اور محبت کا مظہر ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں فرزندان اسلام 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حج اسلام کے 5 ارکان کا آخری رکن ہے۔ 8 ذی الحج سے حج کے ارکان شروع ہو جاتے ہیں۔ ذی الحج کے پہلے 10 ایام میں یوم عرفہ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یوم عرفہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت اور اطاعت کی دعوت دی ہے اور اپنے احسان و کرم اور جود و سخا کا دسترخوان بچھا دیے ہیں۔ عرفہ کا دن اور عرفات کا میدان وہ بابرکت زمان و مکان ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشخبری نازل ہوئی تھی کہ اسلام کا دین مکمل اور امت پر شریعت کی تکمیل کی عظیم نعمت پوری ہوئی ہے۔ عرفات کے میدان میں جاری مبارک اجتماع ایک طرف مسلم امہ کی عظمت کی علامت ہے تو دوسری جانب مسلمانوں کو مساوات، بھائی چارے اور وحدت کا درس دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو 8 ذی الحج کی رات خواب میں نظر آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو ان کو اس خواب کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے یا نہ ہونے میں کچھ تردد ہوا۔ پھر 9 ذی الحج کو دوبارہ یہی خواب آیا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی سے ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کو یہ معرفت اور یقین 9 ذی الحج کو حاصل ہوا تھا۔ اسی وجہ سے 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ سال کے 12 مہینے میں 4 مہینے محرم، رجب، ذی القعدہ، ذی الحج جس طرح بڑے احترام و عظمت والے مہینے ہیں، ٹھیک اسی طرح ان 4 دنوں عیدین، جمعہ اور عرفہ کے دن بڑے احترام والے دن ہیں۔ ہفتے بھر کے دنوں میں افضل دن تو جمعے کا ہے، لیکن سال بھر میں سب سے افضل ترین دن 9 ذی الحج یعنی عرفہ کا دن ہے، اور پھر اگر یوم عرفہ جمعے کو واقع ہو جائے تب تو اس کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ تاہم صرف اس توافق کے وجہ سے حج اکبر کہنا درست نہیں ہے۔ عرفہ ہی کے دن دین اسلام کی تکمیل ہوئی اور آیت الیوم الاکملت کا نزول ہوا۔ عرفہ کا دن اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی قسم کھائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم موعود قیامت کا دن اور یوم مشہود عرفہ کا دن اور شاہد جمعے کا دن ہے۔ والشفع والوتر اور جفت اور طاق کی قسم۔ سورہ الفجر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، الشفع عید الاضحیٰ اور الوتر یوم عرفہ ہے۔ اکرمہ اور ضحاک رحمۃ اللہ کا قول بھی یہی ہے۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے 2 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے روزہ کے بارے میں فرمایا، یہ گزرے ہوئے اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ عرفہ ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے عہد و میثاق لیا تھا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 172 اور 73۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ذریت سے عرفہ میں میثاق لیا اور آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری ذریت نکال کر کروڑوں کی مانند اپنے سامنے پھیلا دی اور ان سے آمنے سامنے بات کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ ہم سب گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ تم تو اس محض بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم تو ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، تو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈالے گا؟ سورہ الاعراف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی اور دن میں اپنے بندوں کو آگ سے آزادی نہیں دیتا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہوتا اور پھر فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرماتا ہے، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ عرفہ کا روزہ غیر حاجی کے لیے مستحب ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے حجاج حرم کو اعمال حج کی ادائی میں ضعف اور نقاہت محسوس ہو تو انہیں روزہ نہ رکھنا افضل و بہتر ہے، لیکن اگر دیگر اعمال حج میں ضعف و کمزوری و خلل کا باعث نہ بنتا ہو تو حجاج بھی عرفہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک حجاج کے لیے عرفہ کا روزہ بربنائے حکمت و مصلحت خلاف اولا ہے۔ ضعف و نقاہت جیسی کوئی مجبوری نہ ہو تو حجاج کے لیے بھی بلا کراہت روزہ رکھنا درست ہے۔ عبداللہ بن عمر نے حجاج کے لیے عرفہ کا روزہ منع نہیں کیا۔ اگر اصلاً مکروہ ہوتا تو جب ان سے اس کی بابت استفسار کیا گیا تو ضرور منع فرماتے۔ ترمذی میں ہے، در مختار میں ہے، روزہ رکھنے والے کے شہر و ملک میں 9 ذی الحج کی تاریخ جس دن پڑے گی وہ اسی دن روزہ رکھیں، ان کا عرفہ وہی دن ہوگا۔ میدان عرفات میں حجاج کے قیام کی تاریخ دنیا کی دیگر آبادی و شہر والوں کے لیے اس بابت دلیل و حجت نہیں۔
عرفہ کے روزے میں اگر کوئی شخص رمضان کی قضا روزہ کی نیت کرے تو رمضان کی قضا روزہ ہی ادا ہوگا، لیکن محض نیت کی وجہ سے عرفہ کا ثواب بھی مل سکتا ہے۔ عرفہ کے دن اور رات کے اعمال۔ روزے عرفہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے اور بہت بڑی عید کا دن ہے۔ اگرچہ اس کو عید کے نام سے موسوم نہیں کیا گیا، یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی اطاعت و عبادت کی طرف بلایا ہے۔ آج کے دن ان کے لیے اپنے جود و سخا کا دسترخوان بچھایا ہے اور آج شیطان کو دھتکارا گیا ہے۔ شب عرفہ، یہ رات مبارک راتوں میں سے ہے۔ یہ رات قاضی الحاجات سے مناجات کی رات ہے۔ اس رات توبہ قبول اور دعا مستجاب ہوتی ہے۔ جو بھی یہ رات عبادت میں بسر کرے گا اسے 170 سال عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اس رات کے چند مخصوص اعمال ہیں۔ اللہم یا شاہد کل نجوی، اس دعا کو پڑھنا۔ تسبیحات 10 پڑھنا جن کو سعید بن طاؤس نے اقبال الاعمال میں ذکر کیا ہے۔ اللہم من تعبا و تحیا، اس دعا کو پڑھنا چاہیے جس کی تاکید عرفہ کے دن اور شب جمعہ میں بھی کی گئی ہے۔ زمین کربلا کی زیارت کرے اور عید قربان تک وہاں رہے تاکہ خداوند اسے اس سال کے شر سے محفوظ رکھے۔ روز عرفہ، یہ روز عرفہ ہے، یہ اور بہت بڑی عید کا دن ہے۔ اگرچہ اس کو عید کا نام سے موسوم نہیں کیا گیا، یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی اطاعت و عبادت کی طرف بلایا ہے۔ آج کے دن ان کے لیے اپنے جود و سخا کا دسترخوان بچھایا ہے اور آج شیطان کو دھتکارا گیا ہے۔ روایت ہے کہ امام زین العابدین نے عرفہ ایک سائل کی آواز سنی جو لوگوں سے خیرات مانگ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، افسوس ہے تجھ پر، آج کے دن بھی تو غیر اللہ سے سوال کر رہا ہے، حالانکہ آج تو یہ امید ہے کہ ماؤں کے پیٹ کے بچے بھی خدا کے لطف و کرم سے مالا مال ہو کر سعید و خوشبخت ہو جائیں گے۔ اس دن چند اعمال مستحب ہیں۔ غسل۔ عرفہ کے دن کے اعمال شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ کے مفاتح الجان میں تفصیل سے ذکر کیا۔ ذوالحج کی 9ویں تاریخ روز عرفہ جو پورے سال میں عبادت و دعا کے لحاظ سے ممتاز ہے، جیسا کہ کوئی بھی رات شب قدر کے برابر فضیلت نہیں رکھتی، روز عرفہ بعد الزوال سال کے دنوں میں مخصوص امتیاز رکھتا ہے۔ 10ویں ذوالحج کی رات یہ بڑی عظمت و برکت والی رات ہے اور یہ 4 راتوں میں سے ہے جن میں شب بیداری مستحب ہے۔ آج کی رات آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں جس کا ذکر شب جمعہ کے اعمال میں ہو چکا ہے۔ 10ویں ذوالحج کا دن یہ روز عید قربان بڑی عظمت و بزرگی والا دن ہے۔ اس میں کئی ایک اعمال ہیں۔ غسل۔ آج کے دن غسل کرنا سنت موقدہ ہے اور بعض علماء تو اس کے واجب ہونے کے بھی قائل ہیں۔ نماز عید۔ آج کے دن بھی نماز عید کے بعد قربانی کے گوشت سے استعمال کرے۔ نماز عید سے قبل و بعد منقولہ دعائیں پڑھے، دعائے ندبہ پڑھے۔ قربانی کرنا سنت موقدہ ہے۔ قربانی کی کھالیں دینی اور رفاہی اداروں کو دیں۔ تکبیرات۔ جو شخص منی میں ہو وہ روز عید کی نماز ظہر سے 13ویں ذوالحج کی نماز فجر تک 15 نمازوں کے بعد تکبیریں پڑھے، اور دیگر شہروں کے لوگ روز عید کی نماز ظہر سے 12ویں ذوالحج تک نماز فجر تک 10 نمازوں کے بعد تکبیریں پڑھیں۔ ترجمہ۔ اللہ بزرگ تر ہے، اللہ بزرگ تر ہے، نہیں کوئی سوائے اللہ کے، اللہ بزرگ تر ہے، اور اللہ ہی کے لیے حمد ہے، اور اللہ بزرگ تر ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی، اللہ بزرگ تر ہے کہ اس نے ہمیں روزی دی بے زبان چوپایوں میں سے، اور حمد ہے اللہ کے لیے کہ اس نے ہماری آزمائش کی۔ یہ تکبیریں مذکورہ نمازوں کے بعد حتی الامکان بار بار پڑھنا مستحب ہے، بلکہ نوافل کے بعد بھی پڑھے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنی نے عرفہ کے دن کی مناسبت سے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں نوجوانوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اس دعا کے ترجمے پہ غور کریں۔ یہ دعائیں بالخصوص دعائے عرفہ اور دعائے ابو حمزہ، ان میں موجود معنی و مفاہیم کو دیکھیں کہ انسان کی آنکھیں کھل جانے کے لیے کافی ہے۔ خدا کی مدد، اس کی توفیق، اس کی عنایت، ان سب چیزوں کو دعاؤں میں تلاش کیا جا سکتا ہے، لہٰذا ان دعاؤں کی قدر و منزلت پہچانیں۔ کل عرفہ کا دن ہے، دعا، ذکر، گریہ وزاری اور خدا سے راز و نیاز کا دن ہے۔ ہم سب بالخصوص جو ان لمحات کی قدر و منزلت پہچانیں، یہی خدا سے رابطہ انسان کو شرح صدر عطا کرتا ہے، انسان کے لیے سعادت کا راستہ کھولتا ہے، انسان کو ارادہ و خلوص عطا کرتا ہے، کاموں میں برکت دیتا ہے، توفیقات الہی انسان کے وجود پر سایہ فگن ہوتی ہیں، اور نتیجتاً انسان حقیقی اسلامی اقدار کی راہ میں چل پڑتا ہے۔ اگرچہ ہمارے تمام ائمہ سے دعائیں نقل ہوئی ہیں اور وارد ہوئی ہیں، لیکن زیادہ تر دعائیں 3 ائمہ سے منقول ہیں۔ ایک مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کے دعائے قمیل جیسی دعائیں ان سے وارد ہوئیں، پھر امام حسین علیہ السلام جن کی سب سے اہم دعا دعائے عرفہ ہے، اور یہ دعا واقعتاً ایک عجیب دعا ہے، علم و معرفت کا ایک سمندر ہے۔ تیسرے امام سجاد علیہ السلام کے جو پیغمبر کربلا اور یزید جیسے ستمگر کے سامنے قصر ستم کے ایوانوں کو ہلانے والے ہیں۔ یہ 3 ائمہ جو ظالمین کے مقابلے میں ہمیشہ میدان میں رہے، ان کی دعائیں بھی دوسرے ائمہ سے زیادہ ہیں۔